مسیح میں آپ سب کو سلام۔ ویلکم ٹو نوئنگ جیزس عرفان حق چینل۔ آئیے ہم مل کر خداوند کے کلام میں سے پڑھتے ہیں زبور کی کتاب میں سے زبور 103 اس کی 1 سے 12 آیت تک۔ ٹوڈے وی گن ریڈ Psalm 103 ورسز 1 to 12۔ زبور پڑھنے کے بعد ہم ان آیتوں پر غور کریں گے اور تھوڑی سی آج ہم بائبل اسٹڈی کریں گے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ جڑے رہیں گے اس ویڈیو کے اینڈ تک۔ تو چلیے مل کر ہم اس زبور کو پڑھتے ہیں۔ اے میری جان، خداوند کو مبارک ہے، اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے۔ اے میری جان، خداوند کو مبارک ہے، اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر۔ وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے، وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے، وہ تیری جان ہلاکت سے بچاتا ہے، وہ تیرے سر پر شفقت و رحمت کا تاج رکھتا ہے، وہ تجھے عمر بھر اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے۔ تو عقاب کی مانند ازسر نو جوان ہوتا ہے۔ خداوند سب مظلوموں کے لیے صداقت اور عدل کے کام کرتا ہے۔ اس نے اپنی راہیں موسیٰ پر اور اپنے کام بنی اسرائیل پر ظاہر کیے۔ خداوند رحیم اور کریم ہے، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی۔ وہ سدا جھڑکتا نہ رہے گا، وہ ہمیشہ غضبناک نہ رہے گا۔ اس نے ہمارے گناہوں کے موافق ہم سے سلوک نہیں کیا، اور ہماری بدکاریوں کے مطابق ہم کو بدلہ نہیں دیا۔ کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے، اسی قدر اس کی شفقت ان پر ہے جو اس سے ڈرتے ہیں۔ جیسے پورب پچھم سے دور ہے، ویسے ہی اس نے ہماری خطائیں ہم سے دور کر دیں۔ خدا کا کلام پڑھے اور سنے جانے پر ہم سب پر برکت ہو، آمین۔ تو آئیے اب ہم زبور 103 اس کی 1 سے 12 آیتوں پر غور کرتے ہیں۔ یہ زبور داؤد نبی کا لکھا ہوا ہے۔ وہ اپنے پرسنل ایکسپیرینس یعنی ذاتی تجربہ جو ان کو خداوند کے ساتھ ہوا، وہ اس کو یاد کر کے خداوند کی شکر گزاری اور تعظیم کر رہے ہیں کہ کیسے خداوند نے قدم بقدم ان کی حفاظت اور مدد کی۔ داؤد نبی کے دل میں خدا کا خوف تھا اور وہ خداوند کی راست بازی میں چلتا تھا۔ تو آئیے پہلی 2 آیتیں پڑھتے ہیں۔ اے میری جان، خداوند کو مبارک ہے، اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے۔ اے میری جان، خداوند کو مبارک ہے، اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر۔ ان پہلی 2 آیتوں میں داؤد نبی نے خداوند کو 3 بار مبارک کہا۔ اس سے ایسا لگتا ہے کہ اسے محسوس ہوا کہ جس قدر خداوند کا فضل اور برکت اس پر ہے، ان کے مطابق اسے خداوند کی شکر گزاری اور عبادت کرنی چاہیے۔ اور یہ احساس بہت ہی پیارا احساس ہے کہ ہمیں محسوس ہونا شروع ہو جائے کہ جس عبادت اور تعظیم کے لائق ہمارا خدا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی عبادت بھی ویسے ہی کریں۔ داؤد نبی کو یہ احساس ہوا اور اس نے خداوند کی برکتوں کو گن گن کر یاد کرنا شروع کیا، کیونکہ خداوند کا اس پر بہت فضل تھا۔ خداوند نے اسے بہت سی مصیبتوں سے بچایا تھا۔ وہ خداوند کی ایک نعمت کو گن گن کر یاد کرنے لگا اور شکر گزاری کرنے لگا۔ وہ یہ کوئی جذبات میں یا جوش میں آ کر نہیں کر رہا تھا۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم جذباتی ہو کر اور جوش میں آ کر خدا کی عبادت کرنا شروع کرتے ہیں۔ یہ کوئی بری بات نہیں، پر دیکھا جائے جذبات اور جوش جتنی جلدی آتے ہیں اتنی ہی جلدی ختم بھی ہو جاتے ہیں۔ پر داؤد نبی یہاں اپنی پوری عقل، پوری طاقت، پورے دل اور روح کی گہرائیوں سے خداوند کی شکر گزاری کر رہے ہیں، جیسا کہ پہلی آیت کے دوسرے حصے میں لکھا ہے، اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے۔ کیونکہ داؤد کو خداوند کی محبت، وفاداری اور حفاظت کا ذاتی تجربہ ہوا تھا، اور اس نے محسوس کیا کہ خداوند کی شکر گزاری دل سے اور روح سے کرنا ہمارا فرض ہے۔ زیادہ تر ہوتا ہے جب ہم چرچ عبادت کے لیے جاتے ہیں یا اپنی پرسنل دعا کرتے ہیں اور خداوند کا کلام پڑھتے ہیں، تو ہمارا دھیان اور ہماری سوچیں یہاں وہاں بٹی ہوئی ہوتی ہیں۔ ہم پوری توجہ سے خداوند کی عبادت نہیں کرتے۔ ہم جسمانی طور پر تو وہاں موجود ہوتے ہیں، پر روحانی طور پر نہیں۔ اور داؤد نبی اپنے پورے دل کی اور پوری روح کی قربانی لے کر خداوند کے حضور آئے، جو خداوند کو ہر قربانی سے زیادہ پسند ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب اپنے خداوند کی عبادت کریں
تو پورے دل سے اور پوری روح سے کریں اور اپنے دل کی اور روح کی قربانی خداوند کے حضور پیش کریں اور اس کی ہر نعمت کو یاد کر کے اس کی شکر گزاری کریں۔ اور ہمیں ہمیشہ خداوند کی مہربانیوں کو یاد رکھنا چاہیے اور کبھی بھی اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کریں۔ تو اب ہم اس زبور کی 3 سے لے کے 5 آیتوں کی طرف آتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ کون سی 6 نعمتیں ہیں جن کا ذکر داؤد نبی نے ان آیتوں میں کیا ہے کہ خداوند کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر۔ تو چلیے ہم مل کر ان آیتوں پر غور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ کون سی 6 نعمتیں ہیں۔ تو اب ہم اس زبور 103 کی 3 آیت پر آتے ہیں جہاں خداوند کی پہلی نعمت کا ذکر ہے۔ وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے، وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ تو جو پہلی نعمت یہاں ہے وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے۔ یہ خداوند کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ وہ ہمارے گناہ معاف کرتا ہے۔ جب ہم خداوند کے حضور دل سے آتے ہیں اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں تو خداوند ہمارے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور یہ تب ہوتا ہے جب ہم خداوند کی راز بازی کو خداوند کے کلام کے وسیلہ سے جان جاتے ہیں اور خداوند کے کلام پر ایمان لاتے ہیں۔ اور خداوند کی یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ ہمارے گناہ معاف ہوئے، اور یہ ہمارے خداوند کی محبت اور مہربانی کو ظاہر کرتا ہے۔ خداوند کی دوسری نعمت کی طرف آتے ہیں، وہ بھی 3 آیت میں ہے۔ تو ہم 3 آیت پڑھتے ہیں، وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ تو یہ خداوند کی دوسری نعمت ہے، کیونکہ کچھ بیماریاں ہماری زندگی میں ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ جب ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں اور ہم خداوند کی راست بازی میں چلنا شروع کر دیتے ہیں تو خداوند ہمیں جسمانی، روحانی اور جذباتی شفا بخشتا ہے۔ خداوند کا اپنے لوگوں سے وعدہ ہے ہمیشہ کی زندگی کا اور ہمیشہ کی شفا کا۔ خداوند کے کلام میں جیسا کہ لکھا ہے، ہم پڑھیں گے پہلا پطرس اس کے 2 باب کی 24 آیت میں اس وعدے کے بارے میں۔ We're gonna read 1 Peter chapter 2 verse 24۔ وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں اور اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائے۔ تو یہ تھی خداوند کی دوسری نعمت اور خداوند کا وعدہ اپنے لوگوں سے ہمیشہ کی زندگی اور ہمیشہ کی شفا کا۔ اب ہم تیسری نعمت کی طرف آتے ہیں۔ زبور 103 کی 4 آیت پڑھیں گے، وہ تیری جان ہلاکت سے بچاتا ہے۔ یہ خداوند کی تیسری نعمت ہے۔ یہ خداوند کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے محبت رکھنے والوں کو ہمیشہ کی ہلاکت سے بچاتا ہے۔ جیسا کہ خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے، گناہ کی مزدوری موت ہے۔ چلیے رومیو کا خط نکالتے ہیں۔ ہم پڑھیں گے رومیو کا 6 باب اس کی 23 آیت سے۔ We're gonna read Romans chapter 6 verse 23۔ کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند مسیح یسوع میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ خداوند نہ صرف گناہ معاف کرتا ہے بلکہ ہمیشہ کی زندگی بھی بخشتا ہے۔ یہ ہمارے یسوع مسیح کی موت اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنے کو بیان کرتا ہے۔ اب ہم خداوند کی چوتھی نعمت کی طرف آتے ہیں۔ ہم پڑھیں گے 103 زبور کی 4 آیت۔ وہ تیرے سر پر شفقت و رحمت کا تاج رکھتا ہے۔ یہ شفقت و رحمت کا تاج خداوند کی محبت، حفاظت اور عزت ظاہر کرتا ہے۔ خداوند راست بازوں کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ اپنے لوگوں کو ان کے دشمنوں سے بچاتا ہے، ان کی زندگی کی حفاظت کرتا ہے اور انہیں عزت بخشتا ہے۔ اب ہم خداوند کی 5ویں نعمت کی طرف آتے ہیں۔ ہم پڑھیں گے 5ویں آیت۔ وہ تجھے عمر بھر اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے۔ خداوند کبھی بھی اپنے لوگوں سے اچھی چیزیں نہیں روکتا۔ وہ ہمارے دل کی ہر اچھی خواہش پوری کرتا ہے۔ وہ ہمیں عمر بھر اچھی اچھی چیزیں بخشتا ہے، کیونکہ ہر اچھی نعمت آسمان سے آتی ہے۔ ہم پڑھیں گے یعقوب کا خط اس کا 1 باب اور 17 آیت سے۔ We're gonna read James chapter 1 verse 17۔ ہر اچھی بخشش اور ہر کامل انعام اوپر سے ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے، جس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ گردش کے سبب سے اس پر سایہ پڑتا ہے۔ ایک اور بڑی بات، وہ ہمیں اپنا اطمینان بخشتا ہے۔ وہ نہیں جو دنیا دیتی ہے، کیونکہ وہ عارضی ہے، پر خداوند کا اطمینان ہمیشہ کی تسلی بخشتا ہے، اور اسی اطمینان کی وجہ سے ہم ہر مشکل، مصیبت،
تنگی بیماری کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اب ہم چھٹی نعمت کی طرف آتے ہیں۔ ہم پڑھیں گے 5 آیت۔ تو عقاب کی مانند اثرنو جوان ہوتا ہے۔ ان اچھی اچھی چیزوں کے ساتھ ساتھ خداوند اپنے لوگوں کو طاقت اور توانائی بخشتا ہے۔ یہاں داؤد نبی نے عقاب کی مثال دی ہے، کیونکہ عقاب ایک بہت ہی طاقتور پرندہ ہے اور وہ بلندی پر اڑتا ہے۔ جب ہم بھی خداوند کے پیچھے چلتے ہیں تو وہ ہمیں طاقت اور توانائی بخشتا ہے، چاہے ہم کسی بھی مشکل میں کیوں نہ ہوں، وہ ہمیں طاقت بخشتا ہے اور ہم ہر حالات کا مقابلہ کر پاتے ہیں، کیونکہ ہماری نظر اوپر ہوتی ہے خداوند کی طرف، اور وہ ہمیں اپنی طاقت اور ہمت بخشتا ہے، اور ہم ہر مشکل حالات پر غالب آ جاتے ہیں اپنے خداوند کی مدد سے۔ یہ ہیں وہ خداوند کی 6 نعمتیں جن کا ذکر داؤد نبی نے اس زبور 103 میں کیا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم خداوند کی ان نعمتوں کو ہمیشہ یاد رکھیں اور خداوند کا شکر کرتے رہیں۔ تو آئیے اب ہم پڑھتے ہیں اس زبور کی 6 سے 7 آیت کو۔ اب ہم اس زبور کی 6 سے 7 آیتوں پر غور کرتے ہیں۔ تو آئیے ان آیتوں کو پڑھتے ہیں۔ خداوند سب مظلوموں کے لیے صداقت اور عدل کے کام کرتا ہے۔ اس نے اپنی راہیں موسیٰ پر اور اپنے کام بنی اسرائیل پر ظاہر کیے۔ ہمارا خدا انصاف کرنے والا خدا ہے اور وہ سچ بولنے والوں کی حفاظت کرتا ہے۔ خداوند مظلوموں کو ظلم سے بچاتا ہے۔ یہ بھی ہمارے خداوند کی مہربانی ہے ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں۔ خداوند اپنے ڈرنے والوں پر اپنے کام ظاہر کرتا ہے اور ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ خداوند اپنے ایمانداروں پر اپنے بھید کھولتا ہے، کلام، دعا اور خواب کے وسیلہ سے۔ خداوند اپنی راہیں، اپنا مقصد، اپنی رازبازی اور اعمال ظاہر کرتا ہے۔ یہ نہ صرف اسرائیلیوں کے لیے ہے بلکہ ہر اس انسان کے لیے جو خداوند کی رازبازی میں چلتا ہے اور جو اس کے لوگ ہوتے ہیں۔ اب ہم 8 سے لے کے 10 آیتوں کو پڑھیں گے اور ان پر غور کریں گے۔ تو چلیے پہلے ان آیتوں کو پڑھتے ہیں۔ خداوند رحیم اور کریم ہے، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی۔ وہ سدا جھڑکتا نہ رہے گا، وہ ہمیشہ غضبناک نہ رہے گا۔ اس نے ہمارے گناہوں کے موافق ہم سے سلوک نہیں کیا اور ہماری بدکاریوں کے مطابق ہم کو بدلہ نہیں دیا۔ تو چلیے اب ہم ان آیتوں پر غور کرتے ہیں۔ خداوند ہمارے خدا ہم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ وہ ہمیشہ قہر کرنے میں دھیما ہے اور رحم میں غنی، کیونکہ خداوند کو انسان کی ہلاکت سے خوشی نہیں ہوتی۔ تبھی وہ ہمارا انتظار کرتا ہے کہ ہم کب خداوند کے حضور آئیں اور اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور توبہ کریں، اور خداوند ہمیں ہمارے گناہ معاف کریں اور ہمیشہ کی زندگی بخشیں۔ خداوند کی راست بازی اور عدالت سچی ہے، مطلب ہماری عدالت ضرور ہے، مگر خداوند ہمیں موقع دیتے ہیں توبہ کا کہ ہم نجات پائیں اور خداوند کے قہر سے بچیں۔ خداوند کو معلوم ہے کہ ہم انسان ہیں اور خطا کرتے ہیں اور گر جاتے ہیں، تو بھی خداوند ہمیں خود اپنے ہاتھوں سے اٹھا لیتا ہے اور ہمارے گناہوں کے موافق ہم سے سلوک نہیں کرتا۔ یہ خداوند کا ہم پر بہت بڑا فضل اور رحمت ہے۔ دیکھا جائے تو ہم بہت گناہ گار ہیں اور نافرموش ہیں، ہم خداوند کے رحم کے قابل نہیں، پر پھر بھی اس کی مہربانی اور محبت ہم پر ہے کہ وہ ہمیں معاف کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ کبھی بھی ہم خداوند کی اس محبت اور رحمت کو بھول لینا اور ہمیشہ خداوند کی مہربانی کو یاد رکھنا چاہیے اور خداوند کا شکر کرنا چاہیے۔ تو آئیے اب ہم 11 سے لے کے 12 آیتوں کو پڑھتے ہیں اور ان پر غور کرتے ہیں۔ تو چلیے پہلے ان آیتوں کو پڑھتے ہیں۔ کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے، اسی قدر اس کی شفقت ان پر ہے جو اس سے ڈرتے ہیں۔ جیسے پورب پچھم سے دور ہے، ویسے ہی اس نے ہماری خطائیں ہم سے دور کر دی۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں داؤد نبی کیا کہہ رہے ہیں۔ جیسا کہ زبور کے شروع میں ہم نے خداوند کی نعمتوں کے بارے میں پڑھا ہے، تو یہ بھی خداوند کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ خداوند اپنے ڈرنے والوں پر اپنی شفقت کرتا ہے۔ داؤد نبی نے یہاں آسمان اور زمین کے فاصلے کی مثال دی ہے کہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے، جو کہ بہت ہی زیادہ فاصلہ ہے، اس قدر خداوند کی شفقت ان پر ہے جو خداوند سے ڈرتے ہیں اور اس کی راست بازی میں چلتے ہیں۔ انسان ہوتے ہوئے ہمارا دھیان زیادہ تر ہماری مشکلوں پر ہوتا ہے، ہماری دنیاوی فکروں پر ہوتا ہے اور ان چیزوں پر ہوتا ہے جو ہمارے پاس نہیں ہوتی۔ ہمارا دھیان ہمیشہ ہماری جسمانی چیزوں پر ہوتا ہے،
रूहानी चीज़ों पर नहीं होता, और हम इन फ़िक्रों में इतना गुम हो जाते हैं, हम खुदावंद की उन नेमतों को, उन मेहरबानियों को जो खुदावंद की हम पर होती हैं, जो इन हमारी मुश्किलों से कहीं ज़्यादा होती हैं, हम उनको भूल जाते हैं। हमें चाहिए कि हम अपनी इस बिज़ी ज़िंदगी में से हमेशा टाइम निकालें खुदावंद के लिए, खुदावंद के हुज़ूर आएँ और खुदावंद की उन नेमतों को याद करें, खुदावंद की उन मेहरबानियों को याद करें। खुदावंद का हम शुक्र करें कि हम पर इतनी मुसीबतें नहीं हैं जितनी खुदावंद की मेहरबानियाँ हैं हम पर। तो हमें चाहिए कि हम अपना फोकस खुदा की तरफ करें और खुदावंद की उन नेमतों को याद करें जो खुदावंद ने हम पर की हैं, खुदावंद की मेहरबानियाँ जो हम पर हैं, खुदावंद ने जो हमें नेमतों से नवाजा है, क्योंकि जिस कदर खुदावंद की नेमतें हैं हम पर, उनसे कहीं कम हम पे वो मुसीबतें हैं, हम पे वो मुश्किलें आती हैं, पर हमारा फोकस उन पर इतना होता है कि हम खुदावंद की उन मेहरबानियों को भूल जाते हैं जो कहीं ज़्यादा हैं हम पर। तो अब हम इसकी 12 आयत को पढ़ते हैं। जैसे पूरब पश्चिम से दूर है, वैसे ही उसने हमारी खताएं हमसे दूर कर दी। तो इस आयत से हमें ये समझ आता है कि हमारे खुदावंद हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। हमारे गुनाहों की माफ़ी के साथ साथ खुदावंद कभी हमारे गुनाहों को याद नहीं रखते और हमारे गुनाह हमेशा के लिए मिट जाते हैं। और ये हमारे ऊपर खुदावंद की बहुत बड़ी शफ़क़त है, बहुत बड़ा रहम है हम पर खुदावंद का, कि खुदावंद हमारे गुनाह कभी याद नहीं रखते। और इससे बड़ी तसल्ली की बात कोई हो ही नहीं सकती कि हमारे गुनाहों की माफ़ी के साथ साथ हमारे गुनाह हमेशा के लिए मिट गए। दाऊद नबी ने यहाँ पूरब और पश्चिम की मिसाल दी है। जैसे मशरक़ और मग़रिब कभी भी मिल नहीं सकता, इसी तरह खुदावंद ने हमारे गुनाह हमसे दूर कर दिए। तो हमें खुदावंद की हर मेहरबानी का, हर नेमत का, हर शफ़क़त का शुक्र करना चाहिए कि खुदावंद अपने लोगों से इतना प्यार करते हैं। और ये नेमतें खुदावंद की उन पर हैं जो खुदावंद से डरते हैं, खुदावंद के साथ चलते हैं, खुदावंद की राज़बाज़ी में रहते हैं, तो उनको ये सब नेमतें खुदावंद की तरफ से इनाम में मिलती हैं। तो हमें चाहिए कि हम खुदावंद के साथ चलें, उसकी रास्तबाजी पर चलें और उसकी किसी भी नेमत को फरामोश ना करें, और खुदावंद की हर मेहरबानियों को, उसकी हर नेमतों को याद करके खुदावंद की पूरे दिल से, पूरी जान से, पूरी रूह से शुक्रगुजारी और इबादत किया करें। और ये थी आज की हमारी बाइबल स्टडी जो हमने 103 ज़बूर की 1 से लेकर 12 आयतों पर की। इस ज़बूर में हमने दाऊद नबी के ज़ाती तजुर्बा से सीखा है कि हमें कैसे खुदावंद की शुक्रगुजारी और ताज़ीम करनी चाहिए, और हमें खुदावंद की किसी भी नेमत को फरामोश नहीं करना चाहिए। और जब हम खुदावंद के हुज़ूर आते हैं, अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, और खुदावंद हमें हमारे गुनाह माफ़ कर देते हैं और हमें हमेशा की हलाकत से बचाते हैं, और कभी भी हमारे गुनाहों को याद नहीं रखते, और हमेशा हमारे साथ रहते हैं, कदम ब कदम हमारी हिफाजत करते हैं। और हमें चाहिए कि हम खुदावंद की मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी में पूरा होने दें और दुआ करें कि हमारी नहीं बल्कि खुदावंद की मर्ज़ी हमारी ज़िंदगी में पूरी हो। अब हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें और देखें कि क्या वाकई हम खुदावंद की रास्तबाजी पर चल रहे हैं, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है जो खुदावंद के लोग हैं, जो खुदावंद की रास्तबाजी में चलते हैं, खुदावंद के पीछे चलते हैं, खुदावंद के खौफ में रहते हैं, खुदावंद उन सब को ये नेमतें बख्शेंगे। मेरा ईमान है कि आज की इस बाइबल स्टडी से आप सबको बहुत बरकत मिली होगी। आप प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की बाइबल स्टडी से आपने क्या सीखा और आपकी कैसे मदद हुई। अगर आपको मेरे साथ बाइबल पढ़ना और बाइबल स्टडी करना अच्छा लगता है तो मेरे चैनल नोइंग जीसस इरफान हक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़रूर शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ कि वो भी खुदावंद के इस कलाम से बरकत पाएँ। खुदावंद आप सबके साथ हो और आप सबको बरकत दे। मैं आपको मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा हाफिज़। बाय बाय।